بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے سلسلے کی 19ویں کڑی میں آپ کا استقبال ہے۔ اس میں 19ویں پارے کی بعض آیات کے مضامین کو اختصار کے ساتھ پیش کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا يرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسهم وعتوا عتوا کبیرا۔ سورۃ الفرقان جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی جو آخرت کے منکر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نازل نہیں کیے گئے، یعنی فرشتوں کو نبی بنا کر کیوں نہیں بھیجا گیا، انسانوں کو کیوں ہماری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، یا اگر اللہ کو ہم سے گفتگو کرنی تھی، ہمیں کچھ ہدایات دینی تھی تو ہم خود خدا کو کیوں نہیں دیکھ لیتے، خدا ہمارے سامنے خود کیوں نہیں آ جاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، تکبر کیا، گھمنڈ میں پڑ گئے اور بڑی سرکشی دکھائی ہے۔ فرمایا کہ جواب یہ دیا گیا، یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین۔ فرمایا کہ جس روز یہ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، اس وقت تو پھر کچھ بچے گا ہی نہیں، اس دن تو مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری کا موقع نہیں ہوگا۔ یعنی فرشتے تو ان غیبیات میں سے ہیں جن پر ایمان بالغیب لانا فرض ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ، میں اللہ پر ایمان لایا اور فرشتوں پر ایمان لایا۔ فرشتے نظر نہیں آتے، فرشتہ اگر نظر آ جائے تو انسان کی مہلت زندگی ختم ہو جائے۔ جیسے موت سے پہلے فرشتہ جب نظر آتا ہے تو توبہ کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آتا ہے اور انسان اپنے گرد و پیش سے غائب ہو کر اور پھر اس فرشتے کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے جو اس کی روح قبض کرنے آیا ہے۔ تو اب اسے فرشتہ نظر آ گیا، اب اگر وہ توبہ کرتا ہے تو قبول نہیں کی جائے گی، ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز پردے میں تھی وہ نظر آ گئی۔ اس لیے فرمایا گیا کہ یہ مطالبہ اور اس طرح کی سوچ رکھنا اور ان بنیادوں پر نبی کی تعلیم کو رد کرنا، یہ بہت بڑی احمقانہ اور بیوقوفی کی بات ہے۔ فرمایا کہ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ جو لوگ دنیا میں آخرت کے منکر رہے اور دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے انکار کے ساتھ ساتھ انہوں نے کچھ خیر کے کام بھی کیے ہوں گے اور کچھ دنیا کو نفع بھی پہنچایا ہوگا اور کچھ بڑے بڑے نیکی کے اچھے کام کیے ہوں گے، لیکن قیامت کے روز ان کو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ انہوں نے دنیا کے لیے کیا، آخرت کو تو مانتے ہی نہیں تھے۔ اس لیے ان کے اس جو کچھ انہوں نے کام کیا ہوگا ہم اس کو بکھری ہوئی راکھ بنا دیں گے، وہ بالکل بے قیمت ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجرموں کی اور ایک اور حالت زار کا ذکر فرمایا ہے، اور ایک بڑی بری اور حسرت کی حالت ہوگی جبکہ ظالم وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، جب ظالم، گناہگار و مجرم، اللہ کا نافرمان حسرت کرے گا اور افسوس کرے گا کہ اس سے کیا ہو گیا، اس نے کیا کر دیا، اس نے اپنے پیر پر کلہاڑی مار لی، اپنی آخرت کو تباہ کر دیا، اس نے اپنے لیے سارے مواقع ضائع کر دیے۔ تو اس وقت اس قدر حسرت کرے گا، اس قدر افسوس کرے گا کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ، اپنے ہاتھوں کو چبا جائے گا۔ انگلی چبانا کہتے ہیں حسرت سے، یہ اپنے دونوں ہاتھوں کو چبا جائے گا اور یہ کہے گا کاش کہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا، کاش کہ میں نے نبی کی بات مان لی ہوتی، کاش کہ میں نے عذاب سے ڈرانے والے اور آگاہ کرنے والے پیغمبروں کی آواز پر کان دھرے ہوتے تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے میری بربادی، کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، جس کی مشوروں پر، جس کی رہنمائی پر چل کر میں آج جہنم کے راستے پر پہنچ گیا ہوں اور جہنم کے دہانے پر کھڑا ہوں۔ اس کے بعد
آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول کی زبانی یہ بیان ذکر فرمایا کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ کل قیامت کے روز رسول اللہ کے سامنے یہ اپنی فریاد کریں گے، یہ شکایت کریں گے کہ اے پروردگار، میری قوم نے قرآن کو مہجور بنا دیا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو ترک کر دیا تھا۔ تو یہ بھی ایک بڑی جھنجھوڑ دینے والی بات ہے کہ خود نبی ہمارے خلاف اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کریں گے، خود نبی مسلمانوں اور اپنی قوم کے لوگوں کے خلاف اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کریں گے کہ میری قوم کے لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو قرآن کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ان کے درمیان موجود تھا، یہ اسے بڑی عزت اور ادب کے ساتھ رکھتے تھے، طاقوں میں رکھتے تھے، بلند مقامات پہ رکھتے تھے، چومتے بھی تھے، لیکن انہوں نے اس کو آؤٹ ڈیٹڈ بنا دیا تھا، آبسولیٹ بنا دیا تھا، اس کے احکامات، اس کے قوانین، اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کو طاق میں رکھ دیا تھا، اس کو متروک بنا دیا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جھنجھوڑ کر یہ تعلیم دینا چاہتا ہے کہ قرآن سے جڑو، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، اس کی صرف تلاوت ہی نہ کرو بلکہ اس کو سمجھو، اس کے مضامین کو سمجھو، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو تم سے کلام کیا ہے، تم سے بات کی ہے، تم سے خطاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انٹریکٹ کرو، اس کے احکامات کو لو، اس کو سمجھو، اس سے نصیحت حاصل کرو۔ فرمایا کہ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ اس وقت کے کافروں کو، جو لوگ منکر تھے قرآن کے، ان کو ایک یہ بھی اعتراض تھا کہ اگر یہ قرآن اترنا تھا تو یہ ایک ساتھ کیوں نہیں اترا؟ یہ 23 سال تک تھوڑا 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 کیوں اترتا رہا؟ یہ ایک ساتھ کیوں نہیں اتر گیا؟ ایک ساتھ پوری کتاب، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی تھی، ایسے ہی قرآن دیا جاتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ جاتے۔ تو اس کا جواب دیا گیا ہے كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے انتظام فرمایا تاکہ اس قرآن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جما دیں، اور اس قرآن کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کا سامان ہو کہ قرآن کی دعوت آپ دیتے تھے اور جیسے حالات آتے، مسائل پیش آتے، اس میں رہنمائی ملتی، اللہ کی طرف سے اس پر تبصرے کیے جاتے، تعلیم دی جاتی۔ کوئی مشکلات کا طوفان آتا، کوئی مصائب و پریشانیوں کا اور تکلیفوں کا اگر طوفان کھڑا ہوتا تو قرآن نازل ہوتا اور آپ کی تسلی کا سامان ہوتا، اللہ تعالیٰ آپ سے خطاب فرماتا۔ تو جبریل امین کی مسلسل موقع بموقع آمد و رفت آپ کی تسلی کا سامان تھی، قرآن کا نزول آپ کی تسلی کا سامان تھا، اور اللہ تعالیٰ کا مسلسل وحی نازل کرنا یہ آپ کی دل کو جمانے کے لیے اور قرآن کو دل میں راسخ کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے، اور اہل ایمان کو تسلی دینے کے لیے، اور جو مسائل اور حالات پیش آئیں، سوالات پیش آئیں، قرآن ان کا جواب دے، نئے مسائل پیش آئیں، قرآن ان کا حل بیان کرے۔ فرمایا کہ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، جب کبھی کوئی مثال آتی، کوئی مسئلہ آتا آپ کے سامنے، لوگ لے کر آتے، کوئی پریشانی آتی، حالات پیدا ہوتے، قرآن آتا اور ان حالات میں مسلمانوں کے لیے راہ کو روشن کرتا، اللہ کے حکم کو بیان کرتا، اور کوئی مسئلہ، کوئی سوال آتا تو اس کا جواب ملتا۔ تو قرآن برابر چلتا رہا، دعوت 23 سال تک چلتی رہی تو قرآن بھی برابر اترتا رہا۔ ان مصالح کی بنا پر، ان حکمتوں کی وجہ سے قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا نازل فرمایا، اکٹھا اور ایک ساتھ نازل نہیں فرمایا۔ اس کے بعد پھر آگے فرمایا کہ اللہ کی نشانیاں اور اس کی قدرت کے کرشمے، اور اس نے جو نعمتیں اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، جو نشان راہ ہیں، جو اللہ کی وحدانیت کو بتانے والی ہیں، جو یہ بتاتی ہیں کہ ایک اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی سارا نظام چلا رہا ہے، اور اس نے انسانوں کو دنیا میں بنایا ہے تو آزمائش اور امتحان کے لیے بنایا ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ الم تر الی ربک کیف مد الظل، کس طرح سے اللہ تعالیٰ سائے کو پھیلاتا ہے، اگر چاہتا تو لجعلہ ساکنا،
اگر اللہ چاہتا تو سایہ ایک ہی جگہ ٹھہرا رہتا، لیکن سایہ چلتا رہتا ہے۔ اور پھر اللہ نے سورج بنایا اور اس پر دلیل بنایا، پھر اس کو کھینچ لیا اور اپنی طرف سکیڑ لیا، تو سایہ پھیلتا ہے، سایہ سمٹتا اور سکڑتا ہے، سورج نکلتا ہے اور سورج سے سائے میں تبدیلی آتی ہے۔ یہ سب خدا کا نظام قدرت ہے۔ اس نے رات کو تمہارے لیے لباس بنایا اور نیند کو تمہارے لیے آرام کا، سکون کا سامان بنایا، اور دن کو عمل کا میدان بنایا، اور دن کو کام کرنے کا موقع اور کام کرنے کا وقت بنایا۔ اس نے ہواؤں کو بھیجا تاکہ وہ بارش کا سبب بنے، اور خوشخبری دینے کے لیے وہ ہوائیں آئیں کہ اب بارش آنے والی ہے۔ اللہ کی رحمت سے پہلے یہ آ کر خوشخبری دیتی ہے کہ باران رحمت آنے والا ہے۔ اور آسمان سے ایسا پانی نازل کیا، ایسا پانی ماء طہورا، جو بالکل پاک صاف ہے۔ ایسا نہیں ہوتا دنیا میں انسانوں کے عمل دخل کی وجہ سے کہ تالاب کا پانی گندا ہو گیا، نہروں کا پانی گندا ہو گیا، فلاں پانی خراب ہو گیا، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ بارش سے پانی آ رہا ہے کچرے والا آ رہا ہے، گندا آ رہا ہے، انفیکٹڈ آ رہا ہے۔ بارش کا پانی آتا ہے پاک اور صاف، طہور ہے، طاہر ہے، مطہر ہے۔ ایسا پاک پانی ہے کہ صحت افزا ہے اور پیاس بجھانے والا ہے، اور وہ اٹھا تو سمندر سے بھاپ بن کے تھا۔ وہ پانی جو نہایت کھارا، سخت، کڑوا، کسیلا تھا، وہ پانی اوپر گیا اور اللہ نے اس کو اس طرح ریسائیکل کیا قدرتی طور پر کہ وہ میٹھا پانی بن کے آ گیا، اور وہ پیاس بھی بجھانے والا ہے، اور چیزوں کو خود بھی پاک ہے، اور چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو، ناپاکی کو دھونے اور پاک کرنے کے کام میں لایا جانے والا بھی ہے۔ اس کے بعد پھر اس پانی کے ذریعے سے اللہ نے مردہ زمین کو زندگی بخشی، اور اس کے ذریعے سے وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور اس پانی کے ذریعے اللہ نے بہت سے انسانوں کی، مویشیوں کی، جانوروں کی، پرندوں کی، درندوں کی، سب کی پیاس بجھانے کا سامان بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کیسی کیسی نشانیاں ہمارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ ہم غور کریں۔ ایسی نشانیاں قرآن میں بیان کی گئی ہیں جن کو انسان جیتا ہے، جن کو برتتا ہے، جن کو ایکسپیرینس کرتا ہے، جس کو سمجھنے، غور کرنے اور مطالعہ کرنے کے لیے اسے کہیں جنگل میں نہیں جانا پڑتا، پہاڑوں پر نہیں چڑھنا پڑتا، اسے کہیں بہت دور دراز اپنے خاندان، رشتہ داروں، اپنے کاروبار، اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ چھاڑ کر کہیں بیٹھنا نہیں پڑتا کسی جگہ جا کر۔ وہ چیزیں جنہیں وہ برت رہا ہے، خود اپنے بچوں پر غور کرو، اپنے آس پاس کے مویشیوں پر، سورج کے نکلنے اور ڈوبنے پر، آسمان و زمین کی تخلیق پر، اڑتے ہوئے فضا میں پرندوں پر، سمندر کی مچھلیوں پر، اور ہواؤں پر، بادلوں پر، بارش کے قطروں پر، اور خود اپنے آپ پر، اپنے سانس لینے پر، اپنی آنکھوں پر، اس کے ذریعے چیزوں کے نظر آنے پر، ہر چیز پر انسان غور کرے۔ وہ چیزیں جنہیں جی رہا ہے، کیونکہ جیتے جیتے، برتتے برتتے انسان ان کا ایسا عادی ہو چکا کہ ان پر تعجب ہی نہیں ہوتا، ان پر غور ہی نہیں کرتا، ان سے تو آگے بڑھ کر ہی سوچتا ہے۔ قرآن ہمیں ان سے پیچھے ہٹا رہا ہے، ذرا پیچھے ہٹو، ان سے آگے مت بڑھو، ان پر غور کرو، خود انہی میں تمہیں خدا کی قدرت کے نشانات ملیں گے، انہی کے اندر تمہیں نشان راہ ملے گی اللہ کی وحدانیت تک پہنچنے کی، اور اپنی بہت ساری حقیقتیں جو قرآن بیان کرتا ہے ان کی تائید تمہیں اس کے اندر ملے گی، آفاق و انفس کی نشانیوں میں۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، کیسے اس نے دو دریاؤں کو ملا دیا، هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ، یہ میٹھا اور شیریں پانی ہے اور پیاس بجھانے والا پانی ہے، وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور وہی دوسری طرف پانی ہے کہ بالکل کڑوا، کسیلا، کھارا پانی جو بالکل کتنا ہی پی لیا جائے تو حلق کو کاٹ دے اور پیاس بالکل نہ بجھا سکے۔ فرمایا کہ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا، اللہ نے ان دونوں دریاؤں کے درمیان، میٹھے اور کھارے دریا کے درمیان ایک لائن، ایسا پارٹیشن بنا دیا، ایک ایسا برزخ بنا دیا، آڑ بنا دی کہ نظر نہیں آتی لیکن پانی آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وَكَانَ رَبُّ، پھر اس کے بعد فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، وہ اللہ جس نے اس پانی سے انسان کو بنایا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا، اللہ نے انسان کے لیے اس کے نسبی اور مصاہرتی رشتے بنا دیے، اس کا ننیال، اس کا ددیال، اس کے اپنے خاندان کے رشتہ دار اور اس کے سسرال کے رشتہ دار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس کے لیے انتظام فرمایا۔ انسان اتنی ساری نعمتوں میں بھی اگر یہ رشتے ناتے نہ ہوتے تو جی نہیں سکتا تھا۔
اللہ نے انسان کو سوشل بینگ بنایا. وہ انسان ہے خدا کی اتنی ساری نعمتوں کے بیچ میں ہے، لیکن اسے ماں چاہیے، باپ چاہیے، اسے اپنے جیسے دوسرے انسانوں کا سہارا، ان کی محبتیں، ان کی انسیتیں چاہیے. انسیت کی وجہ سے ہی اور انسان کے ساتھ مانوس ہونے کی وجہ سے ہی انس کہا گیا اس کو، اور انسان کہا گیا. تو فرمایا کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. انسان اگر غور کرے کہ اس کے کیسے رشتے بنائے، ابا ہے، چچا ہے، تایا ہے، دادا ہے اور پھوپھیاں ہیں، دوسری طرف نانا ہے، خالائیں ہیں اور ماموں ہیں، کیسے رشتے ہیں جو بے پناہ چاہنے والے اور جان چھڑکنے والے، جن کو دیکھ کر آدمی کو قوت کا احساس ہوتا ہے، اپنائیت کا احساس ہوتا ہے، جن کو دیکھ کر اسے لگتا ہے کہ میرے کوئی ہے، میں اکیلا نہیں ہوں. اور یہ اس کے لیے اس کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، یہ نظام ہی خدا نے ایسا بنا دیا کہ سب اسے تیار شدہ دنیا میں مل گیا. اللہ نے تو اتنا انتظام فرمایا، اور یہ لوگ جو ہیں اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو خدا مانتے ہیں، ان کو پوجتے ہیں، ان کے شکریہ ادا کرتے ہیں. ما لا ينفعهم ولا يضرهم، جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو اس سے اللہ تعالی ہمیں بچائے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کے شکر کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، بھروسہ کرو اس زندہ ذات پر جو کبھی نہیں مرے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور اس کی حمد کی تعریف اس کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرو. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار ہونے کے لیے تنہا کافی ہے. وہ خبردار بھی ہے اور وہ معاف کرنے والا اور بردبار، حلیم اور مہربان بھی ہے. الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بنایا، آسمان و زمین میں اتنی ساری مخلوقات پیدا کی. فی 6 ایام، 6 دنوں کے اندر. پھر سارا بنا کر چھوڑ نہیں دیا، سارا نظام بھی اس کے ہاتھ میں ہے. ثم استوى علی العرش، تخت پر بیٹھ کر وہ حکومت کر رہا ہے، تخت پر جلوہ افروز ہے. تخت پر بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ متشابہات میں سے انسان کی عقل نہیں سمجھ سکتی. بس یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ سارا نظام چلا رہا ہے، خود کائنات کا نظام نہیں چل رہا. اس کے بعد اللہ کی اور تعریف بیان کی گئی. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، وہ اللہ بڑا بابرکت اور عظیم ہے جس نے آسمانوں میں برج بنائے. وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور آسمان میں سورج بنایا اور روشن چاند بنایا، اور اس کے بعد اس نے رات بنائی، دن بنایا. خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، یہ رات اور دن ایک کے بعد ایک آنے والے ہیں. اور یہ کیوں آتے ہیں؟ لمن اراد ان یذکر، یہ اللہ نے اس لیے نظام بنایا، صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، رات ہو، تاکہ انسان کو آزمایا جائے کہ جو شخص اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے اور شب و روز کی گردش سے اور گردش دوراں سے وہ نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے، ان میں وہ اللہ کی قدرت کے نشانات دیکھتا ہے، وہ معرفت الہی حاصل کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ شب و روز بنائے گئے ہیں. فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. فرمایا کہ یہ رحمان کے بندے ہیں، نیک لوگ جو شب و روز میں اللہ کو دیکھ لیتے ہیں، اس کی قدرت کا نظارہ کر لیتے ہیں اور اس کی معرفت تک پہنچ جاتے ہیں، اس کی وحدانیت اور اس کی توحید کا علم حاصل کر لیتے ہیں. ایسے بندوں کو اللہ فرماتا ہے عباد الرحمن، یہ رحمان کے بندے ہیں. ان کی صفات کیا ہے؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین کے اندر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کر اتراتے ہوئے نہیں چلتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب ان کو جاہل پکارتے ہیں تو یا ان کے ساتھ جہالت برتتے ہیں تو وہ ان کو سلام کہہ کے نکل جاتے ہیں. یعنی کسی کے منہ نہیں لگتے، لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، کوئی گالی گلوچ کرے تو اس کے منہ نہیں لگتے، بلکہ لوگوں سے اپنا اچھا معاملہ رکھتے ہیں. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں میں سجدے میں اور قیام میں اور رکوع میں راتیں گزارتے ہیں. اللہ کے لیے راتوں میں سجدے کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. ان کو راتوں میں ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے. ہم رات میں اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. یہ صفت اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرمائے، آپ سب کو بھی عطا فرمائے کہ رات میں جب کہ
ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، تاریکی چھا جاتی ہے، بندہ اٹھتا ہے اپنے گرم بستر سے اور اٹھ کر وضو کرتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ان کی صفات بیان فرمائی کہ وہ کیسے وعباد الرحمن والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ لوگ راتوں میں اٹھ کر اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے دعا کرتے ہیں پروردگار جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر لیں۔ تو اس طرح سے ان کی اور بھی صفات بیان کی گئیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو درمیانہ روی سے خرچ کرتے ہیں، نہ بالکل سب خرچ کر ڈالتے، نہ بالکل تنگ ہو جاتے، بلکہ درمیان کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، زنا و بدکاری نہیں کرتے، اور فرمایا کہ جو زنا کرے گا تو اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا۔ زنا بڑی خطرناک چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص سے بہت ناراض ہوتا ہے جو بدکاری کرتا ہے۔ پھر اور بھی صفات ان کی بیان کی گئیں کہ اللہ کی آیات پر غور کرتے ہیں، اندھے بہروں کی طرح نہیں گر پڑتے، اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں جو اللہ نے ہمیں سکھائی، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے۔ یہ اللہ نے قرآن میں دعائیں سکھائی ہیں، دو دعائیں، ایک دعا تو اپنے ماں باپ کے لیے ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اور ایک دعا اپنی اولاد اور اپنی نسل، اپنی بیوی کے لیے ہے کہ اے اللہ ہماری بیویوں سے اور ہمارے بچوں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان پیدا فرما، کہ ہم یہ بڑا جامع لفظ، سب کچھ مانگ لیا گیا ہے اس میں، کہ میری ایسا کام یہ لوگ کریں، ایسی ترقی کریں، ایسے ان کے حالات ہوں کہ میری آنکھیں دیکھ دیکھ کر ٹھنڈی ہوں۔ اس کے بعد پھر سورہ شعراء شروع ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کے ساتھ اور جادوگروں کے ساتھ جو واقعہ ہوا اس کا تذکرہ فرمایا تفصیل کے ساتھ، اور اس کو ہم انشاءاللہ آگے سورہ قصص میں پھر سے یہ واقعہ آئے گا تو اس میں انشاءاللہ اس کو تفصیل سے اس کو وہاں لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا کہ کس طرح انہوں نے توحید کی دعوت دی اور قوم کو سمجھایا، بت پرستی سے لوگوں کو بچایا اور روکا، اپنے والد کو بھی بچانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانے تو وہ ان کو چھوڑ کر اور وہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے۔ اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، اور حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا یہ سمود کے ساتھ، شعیب علیہ السلام اور کا واقعہ بیان کیا گیا، شعیب علیہ السلام کی قوم کا جرم، یہ تمام اقوام ایسی تھی جن کا بنیادی جو قصور تھا، وہ بنیادی گمراہی جو تھی وہ شرک و بت پرستی تھی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ شرک ایسا مرض ہے جو بہت سارے امراض کو جنم دیتا ہے، معاشرے کا نظام بگاڑتا ہے، انسانوں کے درمیان نابرابری پیدا کرتا ہے، انسانوں کو بانٹ دیتا ہے اور تقسیم کرتا ہے۔ جس معاشرے میں شرک ہوتا ہے، ایک خدا نہیں ہوتا، ایک خدا کی ساری مخلوق نہیں مانی جاتی بلکہ کئی خداؤں کی مخلوق مانی جاتی ہے، یا انسانوں تو وہاں انسانوں میں ناانصافی ہوتی ہے، طبقہ بندی ہوتی ہے، وہاں اونچ نیچ ہوتی ہے، وہاں انسان پر ظلم کرتے ہیں، تو یہ کہیں نہ کہیں ظلم و زیادتیاں ہوتی رہیں۔ تو ان کے بنیادی مرض شرک کی پر وار کیا گیا، ان کو سمجھایا گیا کہ ایک خدا ہے تمہارا اور یہ سب اسی کی مخلوق ہیں، اور یہ تم سب انسان بھائی بھائی ہو، اور تمہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دوسرے کے حق ادا کرنا ہے۔ اور ساتھ میں پھر یہ بھی بتایا گیا جو اور خرابیاں تھیں، جیسے قوم شعیب کی خرابی یہ تھی، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی، کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، دلائل دیے کہ دیکھو اللہ نے جو تمہارے لیے تجارت میں جو نفع رکھا ہے، جو تھوڑی سی بچت ہے، وہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اس میں برکت ہوگی۔ لیکن اگر تم لوگوں سے لوٹ کر لوگے اور چھپا کر چوری کر کے لوگے، ڈنڈی مار کے لوگے، تو اس سے رقابتیں پیدا ہوں گی، معیشت درہم برہم ہو جائے گی، پورا نظام بگڑ جائے گا، اور فرمایا کہ اس سے اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور عذاب آیا، قوم شعیب پر بھی عذاب آیا، قوم لوط کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کی اور خرابی، بنیادی خرابی شرک کی خرابی تھی، اس کے ساتھ ساتھ ان کے یہاں ایک اور مرض پیدا ہو گیا تھا کہ وہ ہومو سیکشولیٹی کی بیماری میں مبتلا تھے، مرد مردوں کے ساتھ اپنی جنسی ضرورت پوری کرتے تھے، مرد مردوں کے ساتھ بدکاری کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا، دعوت دی، اصلاح کی پوری کوشش کی، لیکن قوم تو ایک نشے میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے
اس پر عذاب نازل کیا، فرشتوں کو انسانی شکل میں، خوبصورت و نوجوان لڑکوں کی شکل میں اللہ نے ان کو بھیجا، اور وہ وہاں پر پہنچے تو قوم بھاگی ہوئی دوڑی دوڑی چلی آئی، کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور ان سے بدکاری کا ارادہ کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی بھیجا، وہاں ان فرشتوں کے ساتھ موجود تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام گھبرا گئے کہ یہ میرے مہمان ہیں، میرے مہمانوں کی تو پرواہ کرو، میرے مہمانوں کے ساتھ تو اچھا سلوک کرو، مجھے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ لیکن وہ لوگ تو ایک لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، کہ وہ تو بالکل نشے میں تھے، بالکل انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی کسی بات کی، کچھ سننا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، فرشتے اپنی اصلی شکل میں آ گئے، اور ایک جو پر مارا حضرت جبریل علیہ السلام نے تو قوم اندھی ہو گئی۔ اور اس کے بعد جو اللہ کا عذاب آیا ہے کہ ان کو زمین سے اٹھایا گیا آسمان کی طرف، اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، اور اس کے بعد ان کو اوندا کر کے ان کو پلٹ کے زمین میں دے مارا۔ تو زمین میں سب سے نچلا لوئسٹ پوائنٹ آف دی ارتھ جو ہے وہ جگہ ہے سڈوم کا علاقہ، جو اردن میں ہے، جارڈن میں ہے، جہاں یہ قوم لوط آباد تھی۔ اللہ نے اس کو ایسے دھسا دیا، یعنی ان پر سب طرح کا غصہ نازل کیا، اٹھایا گیا، پتھر مارے گئے، اوندا کیا گیا، پلٹ کے زمین پر دے مارا اور زمین کی تہ کے اندر دھسا دیا۔ تو اتنا خطرناک عذاب اس قوم پہ آیا ہے۔ شرک بھی تھا ان کے اندر، اور ساتھ میں یہ ہے کہ وہ ہوموسیکشولیٹی کے مرض میں مبتلا تھے۔ یہ اسلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے جو تعلیم دی ہے، اس تعلیم کے اندر اس کا شروع سے علاج کیا گیا کہ یہ مرض پنپنے نہ پائے۔ بچے جب بتایا گیا کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ساتھ میں رہتے ہیں، تو جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز نہ پڑھنے پر مارو، اور پھر ان کے بستر الگ کر دو۔ یعنی نماز کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ 10 سال کے بچے ہوں، سگے بھائی ایک ساتھ ایک لحاف میں نہ سوئیں، بلکہ ان کا لحاف الگ کر دیا جائے، ان کے بستر الگ کر دیے جائیں۔ شروع سگے بھائی کے ساتھ یہ معاملہ، کیونکہ سوتا ہے انسان، سوتے میں اسے پتہ نہیں ہوتا آس پاس کیا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہیں سے ایک نظام بنا دیا کہ سگے بھائی بھی 10 سال کی عمر کے بعد ایک ساتھ نہ سوئیں۔ اور اس کے بعد پھر آگے بہت ساری تعلیمات ایسی دی گئیں جس سے اسلامی معاشرے کے اندر یہ گناہ اور یہ برائی اپنی جڑ ہی نہیں نکالنے پاتی، یہ پنپنے ہی نہیں پاتی۔ اگر کہیں کسی کے ساتھ کہیں یہ ایسا جرم ہوا ہے تو پھر اس کے ساتھ سزا اتنی سخت رکھی گئی کہ موت سے کم تو سزا نہیں۔ جس شخص کو اس جرم کا مرتکب پایا گیا اور اس پر ثابت ہو گیا کہ اس نے بدکاری کی ہے کسی آدمی نے آدمی کے ساتھ، تو اس کو مار ڈالنے پر پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے۔ کیسے مارے اس میں اختلاف ہے، یعنی جو سزا ہے ظاہر کرمنل لاء میں آتی ہے، ایسا نہیں کہ کوئی کسی کو کہیں بھی مار ڈالے، اس کی تو کسی بھی سزا میں اجازت نہیں ہے، کیونکہ سزا کو نافذ کرنے کے لیے نظام کی ضرورت ہے، اور وہ حکومت ہی نافذ کر سکتی ہے۔ انڈیویجولز کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی اسلامی قانون کو خود سے نافذ کرے، نہ زنا کی سزا، نہ بدکاری کی، نہ ہوموسیکشولیٹی کی، اور نہ قتل کی، بلکہ یہ سزا نظام حکومت، اسلامی نظام خلافت ہوگا، وہ نظام اس کو نافذ کرے گا۔ تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو مار ڈالا جائے۔ یہ سزا جس طرح زنا سے بھی زیادہ بڑی اور سخت سزا اس کی دی گئی ہے۔ تو اس کے لیے اپنی بچوں کے ساتھ خاص طور سے بچوں پر نظر رکھنی چاہیے، ان کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھنی چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ بچے کس کے ساتھ رہتے ہیں، بچے بچوں کے ساتھ رہیں، بڑوں کے ساتھ نہ رہیں، لوگ ان سے کیسا معاملہ کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کا خیال شروع سے رکھنا چاہیے کہ کوئی بری عادت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر سورہ نمل میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدی و بشری للمؤمنین۔ طاسین تلک آیات القرآن، یہ قرآن کی آیات ہیں جو کہ کتاب مبین ہے، کھلی ہوئی کتاب ہے، اس کے مضامین بالکل واضح ہیں، باتیں سمجھ میں آنے والی ہیں، ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں، جو نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور آخرت پر یقین رکھیں۔ فرمایا کہ جو لوگ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کی بد اعمالیوں کو، ان کے برے کاموں کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا۔ یعنی وہ آخرت پہ یقین نہیں رکھتے تو ان کو اپنی برائی نہیں لگتی،
ان کو ہر برے کام اچھے لگنے لگتے ہیں۔ وہ شیطان ان کے کاموں کو سجا کر اور اچھا خوبصورت پردہ ڈال کر اس میں پیش کرتا ہے، جس سے وہ اس کو کرتے رہتے ہیں اور بھٹکتے رہتے ہیں، اور پھر قیامت جب آئے گی تو لہم سوء العذاب، بڑا برا عذاب ان کو دیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ اللہ نے ان دونوں کو نبی بھی بنایا اور بڑی زبردست قسم کی بادشاہت و سلطنت ان کو عطا کی، اور ان کا وہ مومنانہ اور نبویانہ کردار قرآن کریم بیان کرتا ہے۔ اتنی طاقت تھی، اتنی قوت تھی، اور ایسے ایسے معجزات اللہ نے عطا کیے تھے، اتنی بڑی سلطنت تھی کہ جنات بھی ان کے لشکر میں تھے، پرندے بھی ان کے لشکر میں تھے، بہت سارے جانور بھی ان کے لشکر میں تھے، سب پر وہ حکومت کیا کرتے تھے، اور پرندوں کی بولی وہ سمجھتے تھے، جانوروں کی بولی وہ سمجھتے تھے، اور ایسی حکومت اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی تھی کہ ہوا میں ان کا تخت اڑتا ہوا جاتا تھا۔ آج جو انسانوں نے ایجاد کیا پلین جس کے اندر انسان بیٹھتا ہے، اڑتا ہے، ہوا اڑا کر لے جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزانہ طور پر ایسا تخت عطا کیا تھا جس پر وہ بیٹھتے تھے اور ہوا میں اڑ کر چلے جایا کرتے تھے۔ یہ معجزہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت سے دیا، جس اللہ نے یہ قانون و نظام زندگی بنایا ہے، سورج و چاند اور یہ ہوا اور یہ سارے نظام جس سے ایویشن کا سسٹم چلتا ہے، یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں جن کو انسان نے بنایا نہیں، ڈسکور کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی کچھ نہیں بنایا تھا، نہ کچھ ڈسکور کیا تھا، بلکہ اللہ نے معجزہ ان کو عطا فرمایا تھا، اور وہ ہوا پہ ان کی حکومت تھی اور وہ اپنا تخت لے کر اڑا کرتے تھے۔ اتنی طاقت، اتنی سلطنت، ایسی بادشاہت دنیا میں کبھی کسی کو عطا نہیں ہوئی، اور نہ قیامت تک کسی کو مل سکتی۔ اس کے باوجود وہ ہر لمحے اللہ کے سامنے جھکنے والے، اللہ کے اس کا شکر ادا کرنے والے، ہر بات پر یہ تسلیم کرنے والے کہ اللہ اس میں میری کوئی خوبی و بڑائی نہیں، یہ تیرا عطا کیا ہوا ہے اور تیرا فضل ہے۔ وقال الحمدللہ، اللہ کی تعریف بیان کرتے تھے۔ ایک موقع کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک وادی سے گزر رہے تھے جہاں چیٹیاں بہت تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب وہاں قریب پہنچے تو ایک چیٹی نے آواز دی، نمل کہتے ہیں چیٹی کو، ایک چیٹی نے نملتن، ایک چیٹی نے آواز دی، یا ایھا النمل، اے چیٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ، اپنے اپنے مسکنوں میں چلی جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کے لشکر یہاں سے گزر رہے ہیں، کہیں تم کو وہ روند نہ ڈالیں، وہم لا یشعرون، بے خیالی میں۔ تو یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیٹی کی آواز سن لی۔ آپ سنیے، آپ سوچئے کہ کتنی بڑی قدرت، کتنی بڑی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی تھی کہ دور سے اپنے لشکر کے بیچ میں وہ آواز سن لیتے ہیں ایک چیوٹی کی، جو اپنی چیوٹی ساتھیوں کو خطاب کر رہی ہے، اس کی آواز سن لیتے ہیں۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، یہ سن کر انہوں نے مسکرا دیے، اور وہاں ان کے اندر تکبر نہیں ہوا کہ دیکھو آج میرے پاس کیا طاقت ہے، کیسی زبردست صلاحیت ہے، میں چیٹی کی آواز سن سکتا ہوں، میں لشکروں کا بادشاہ ہوں، لشکروں کا مالک۔ نہیں، بلکہ وہاں پر کہا رب اوزعنی، اے اللہ، اے پروردگار، مجھے تو توفیق عطا فرما ان اشکر نعمتک، کہ میں تیری نعمت کا، تیرے احسان کا شکر ادا کروں، التی انعمت علیہ، جو تو نے مجھ پر بھی فرمایا اور جو تو نے میرے والد پر بھی فرمایا، جو میرے ماں باپ پر انعام فرمایا اور مجھ پر فرمایا، تو مجھے اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اور مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں ایسے نیک کام کروں جن سے تو راضی ہو جائے، تو خوش ہو جائے۔ تو یہ دعا نبی یہ وقت جب بادشاہ ہوتا ہے تب بھی مانگتا ہے۔ نبی کی شان یہ بتائی ہے کہ نبی جب اللہ تعالیٰ غربت میں اور قسم پرسی کے عالم میں بھی انبیاء کو بھیجتا ہے تو وہاں بھی وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اس کی بڑائی کا اعلان کرتے ہیں، اور نبی کو اللہ بادشاہ بھی بناتا ہے تب بھی نبی ویسا ہی ہوتا ہے، اس تخت بادشاہت پر بھی وہ اللہ ہی کے سامنے جھکتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے۔ تو یہی ہمارے سامنے نبوی طریقہ ہے، یہی نمونہ اور ماڈل ہے کہ ہم غربت میں ہوں
یا امیری میں ہو، کمزوری و خستہ حالی اور محکومیت و مظلومیت میں ہو، یا ہم بہت طاقتور و حکمراں ہوں، اقتدار کے مالک ہوں، ہر وقت ہمیں اپنی حقیقت نہیں بھولنی چاہیے، اپنا مشن و فریضہ نہیں بھولنا چاہیے، اور اللہ کے سامنے اپنی عاجزی، انکساری، فروتنی، خشوع، خضوع اور اللہ کے سامنے جھکنا اور رکوع سجود، یہ ادائیں ہمیں کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی ایک شان اور بتائی کہ پرندوں کی انہوں نے حاضری لی، تو وہاں دیکھا کہ ایک پرندہ ہدہد موجود نہیں ہے، تو اس کے بارے میں تحقیق کی، وہ ناراضگی کا اظہار کیا کہ کہاں چلا گیا، تو وہ آیا، اس کو دھمکی دی کہ اگر وہ آج نہیں آیا وقت پر تو اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اچانک وہ پرندہ آتا ہے اور قریب آ کر یہ کہتا ہے کہ میں ایک خبر لے کر آیا ہوں، میں کہیں میں غیر حاضری پر نادم ہوں، لیکن میں ایک مشن پر تھا اور میں خبر لے کر آیا ہوں۔ وہ خبر کیا تھی کہ قوم سبا کی وہ خبر لے کے آئے کہ وہاں پہ بت پرستی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ہے ایسی طاقت دی تھی کہ وہ پرندوں کے ذریعے سے بھی خبریں معلوم کرتے تھے۔ پرندے نے آ کر کہا کہ وہاں پر سبا جو کی قوم ہے، ملکہ سبا، وہ بت پرستی کرتی ہے، اس کا بڑا تخت ہے، بڑی بادشاہت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے ہاتھ ایک خط بھیجا ملکہ سبا کو، اور اس میں لکھا تھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت دی گئی تھی اسلام کی کہ یہ سلیمان کی طرف سے ہے، اللہ کے نام سے ہے جو بڑا مہربان و نہایت رحم والا ہے، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ جب وہ ہدہد وہاں پر اس خط کو لے کر، دعوتی خط کو لے کر یمن پہنچا، جہاں سبا کی قوم آباد تھی اور وہاں ان کی ملکہ حکومت کر رہی تھی، ملکہ نے وہ خط دربار کو بلایا اور دربار میں پڑھ کر سنایا، اور لوگوں سے مشورہ کیا کہ بتاؤ کیا کیا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، ہم لوگ بڑے طاقتور ہیں، مضبوط ہیں، اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، جیسا آپ حکم کریں گے ویسا کیا جائے گا۔ لیکن ملکہ سمجھدار تھی، وہ جانتی تھی کہ یہ معاملہ کسی عام بادشاہ کا نہیں ہے جس سے لڑ کر مقابلہ کیا جائے، یہ کوئی الگ ہستی ہے جن کا خط ہدہد پرندہ لے کر آیا اور جس میں ایسے اچھے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، اس میں اسلام کی دعوت دی گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے ہم تحقیق کریں گے، اس لیے کہ لڑنے جھگڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ بادشاہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، جب بادشاہ حملہ کرتے ہیں، کسی بستی میں آتے ہیں تو پوری بستی کا برا حال ہوتا ہے، وہاں کے عزت دار لوگ ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں، وہاں ظلم و زیادتیاں ہوتی ہیں، بد امنی و فساد ہوتا ہے۔ اس لیے میں ابھی فیصلہ نہیں کروں گی جنگ کا، بلکہ میں ایسا کرتی ہوں کچھ ہدیے تحفے لے کر حضرت سلیمان کے پاس بھیجتی ہوں۔ کچھ ہدیے بھیجے اس نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ قبول نہیں کیے۔ اس کے بعد تحقیقات سے پتہ چلا کہ ملکہ کے دل میں ایمان داخل ہو گیا، اسے معلوم ہو گیا کہ حضرت سلیمان اللہ کے نبی۔ ادھر سے وہ چلی حضرت سلیمان کے پاس۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ اللہ کی کس قدر نعمتوں سے بہرور ہے اور ان کو اللہ نے کیسے معجزات دیے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں یہ کہا کہ ملکہ بلقیس، یہاں ذکر نہیں ہے نام لیکن روایات میں آتا ہے، ملکہ سبا جس کا نام بلقیس آتا ہے روایات میں، کہ اس کا تخت کون اٹھا کر لا سکتا ہے، کون جلدی سے لے کے آ سکتا ہے۔ تو ایک بڑے دیو ہیکل جنات بھی ان کے دربار میں تھے، اس نے کہا کہ انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، کہ یہاں آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں اس سے پہلے میں لے آؤں گا، نشست برخاست ہونے سے پہلے میں وہ تخت وہاں سے میلوں دور جا کر اٹھا کے لے آؤں گا۔ ایک اور تھا جس کا ذکر قرآن میں یہ ہے کہ اس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا، لیکن اس کی وضاحت نہیں کہ کون تھا، مختلف تفسیریں آئی ہیں، لیکن بہرحال ہم اتنے ہی پہ رکتے ہیں کہ ترجمہ کر کے الذی عنده علم من الکتاب، وہ ذات، وہ ہستی اس دربار میں تھی جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اس نے کیا کہا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس تخت کو میلوں دور سے اٹھا کر آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے، یعنی اگر آپ کی آنکھ کھلی ہے تو بند ہو جائے اس سے پہلے، اور بند ہے تو کھل جائے اس سے پہلے۔ بس کیا ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جیسی اسے حکم دیا اور وہ تخت حاضر ہو گیا، پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت وہاں موجود تھا۔ فلما رآہ مستقرا، بتائیے آپ، خود سلیمان کیا ہے، ان کے لشکر کا ایک سپاہی، ان کے لشکر میں موجود شخص اتنا طاقتور ہے کہ وہ وہاں کی ملکہ کا پورا تخت پہروں کے درمیان سے میلوں کا سفر طے کرتا ہوا پلک جھپکتے میں لے کر آ گیا۔
تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو پھول جانا چاہیے تھا، نعوذ باللہ، اکڑنا چاہیے تھا اپنی بڑائی میں کہ میں کتنا طاقتور ہوں، جیسا کہ دنیا کے بادشاہوں کا ایک انداز ہوتا ہے، لیکن نہیں۔ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ وہ تخت وہاں موجود ہے، قال ھذا من فضل ربی، انہوں نے کہا یہ میرا کمال نہیں، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور کیوں یہ فضل عطا کیا ہے؟ لیبلونی ااشکر ام اکفر، اللہ نے یہ فضل اس لیے نہیں دیا، یہاں تک تو سب کہتے تھے کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، آگے بھی کہیے یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ فضل مجھے اللہ نے کیوں دیا ہے؟ لیبلونی، تاکہ مجھے آزمائے، اشکر، کیا میں اس پر اللہ کا شکر گزار بنتا ہوں، ام اکفر، یا ناشکری کرتا ہوں۔ پھر کہا ومن شکر فانما یشکر لنفسی، جو بھی شکر ادا کرے گا اس کو اس کا فائدہ خود اس کی ذات کو ہوگا۔ ومن کفر، ناشکری کرے گا، فان اللہ غنی عن العالمین، اللہ تو بے نیاز ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں تمہارے شکرانوں کی بھی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھوڑا سا نکروا لہا عرشہا، ملکہ بلقیس آنے والی ہے تو اس کے تخت کو تھوڑا سا بدل دو، تھوڑا سا اس کو اجنبی بنا دو۔ پھر جب وہ آئیں تو ان کو دکھایا گیا یہ تخت، تو قال اھکذا عرشک، پوچھا گیا کہ یہ آپ کا بھی ایسے ہی تخت ہے؟ تو انہوں نے کہا کأنہ ہو، ہاں یہ تو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسا ہمارا تخت ہو، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ میرا تخت ہو۔ یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی میرا ہے، اس کے تو خیال و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی، تو اس نے کہا کأنہ ہو، ایز اف اٹ از اٹ، ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ ہے، شاید ایسا ہی ہے۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ سلیمان بہت اللہ کے نیک بندے ہیں، نبی ہیں، وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہم تو مسلمان ہو گئے اور اسلام اس نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد آگے جب گئیں سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کے لیے ان کے دربار میں، تو ان کا اتنا عالی شان محل تھا، شیش محل تھا۔ وہ جیسے ہی وہاں داخل ہوئی کہا گیا قیل لها ادخل الصرح، ان سے کہا گیا یہ تو آپ نے تخت دیکھا ہے، آگے چلیے اور اس محل میں داخل ہو جائیے۔ فلما رأته، جیسے ہی اس نے دیکھا تو حسبته لجة، اس نے سمجھا کہ یہ پانی ہے، اتنا شفاف آنچ لگا ہوا تھا کہ اس کو ایسا لگا کہ داخل ہوتے وقت لگا کہ یہ تالاب ہے یا پانی ہے، تو اس نے اپنے پائنچے چڑھا لیے کہ کہیں پیر پانی میں ڈوبے تو پائنچے گیلے نہ ہو جائیں، اتنا شفاف وہ شیش محل تھا۔ اور کہا گیا کہ نہیں پائنچے چڑھانے کی ضرورت نہیں، یہاں کوئی پانی نہیں ہے، انہ صرح ممرد من قواریر، یہ تو شیشوں سے جڑا ہوا، گلاسز اور کانچ سے بنا ہوا ایک محل ہے۔ بس یہ دیکھنا تھا کہ دل کا سارا شک اور شبہ نکل گیا کہ یہ انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ کام، یہ معجزہ ہے جو کوئی انسان نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا رب انی ظلمت نفسی، ملکہ بلقیس مسلمان ہو گئی، کہا کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے ہیں، میرے پچھلے گناہوں کو معاف فرما، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین کے لیے سلیمان کے ساتھ مسلمان ہوتی ہوں اور ان کی نبوت پر ایمان لاتی ہوں۔ اس طرح سے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ پھر کچھ واقعات اور بیان کیے گئے، اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔